ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ وہ لوگ جو آپ پر نازل شدہ کتاب پر اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. آخرت یہ لفظ اپنی اصل وضع اور حیت کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ آخر لفظ آخر کا مؤنث ہے اور اس میں فاعل ہے، صفت کا صیغہ ہے. الدار الآخرہ اس کا موصوف محذوف ہے. کثرت سے یہ لفظ صفتی معنی میں استعمال ہوتے ہوتے اتنا کثرت سے استعمال ہونے لگا ہے کہ اب اس کو موصوف کی ضرورت نہیں رہی، اسی لیے موصوف کو حذف کر دیا گیا ہے. الآخرہ یعنی الدار الآخرہ، یا بعض مفسرین نے جیسے فرمایا ہے النشأۃ الآخرہ، دوسری پیدائش، آخری پیدائش، آخری وجود، پھر دوبارہ اٹھایا جانے کا عقیدہ. اکثر مفسرین نے الدار الآخرہ ہی مانا ہے، لیکن الدار کو حذف اس لیے کیا گیا ہے کہ الآخرہ اتنا زیادہ مشہور و معروف ہو چکا ہے، یہ صفت اتنی مشہور ہو چکی ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ الدار الآخرہ ہی ہے اور یہ آخرہ الدار کی صفت ہے، اسی لیے اس موصوف کو الدار کو حذف کر دیا گیا. جیسے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات یہ بھی صفت ہے لیکن اس کا موصوف موجود نہیں ہے. الاعمال اس کا موصوف ہے، الاعمال الصالحات سب کو معلوم ہے، اسی لیے اس اعمال کو حذف کر دیا گیا، موصوف کو اور صفت کو باقی رکھا گیا. ایسا عربی زبان میں ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ الدار الآخرہ کہنے کے بجائے یا النشأۃ الآخرہ کہنے کے بجائے صرف آخرت کہہ دیا گیا ہے، چونکہ یہ دنیا اور یہ دار ہم سے اس دنیا سے بعد میں آنے والا ہے اور دنیا کے مقابلے میں وہ متأخر ہے، اسی لیے اسی مناسبت کی وجہ سے اس دار کو الدار الآخرہ کہا گیا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ہم یوقنون، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کا یقین کے لفظ کے بارے میں آپ سن لیں پہلے کہ یہ ایقن یوقن ایقان سے باب افعال سے فعل مضارع ہے یوقنون، اس کا جو ثلاثی مجرد آتا ہے یقینا، یقینا. عربی زبان میں یقین الماء پانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یقین الماء پانی پرسکون ہو گیا، اور جب پانی ٹھہر جاتا ہے پرسکون ہو جاتا ہے، اس میں حرکت نہیں ہوتی ہے، تو پانی کے نیچے کیا چیز ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. جب تک پانی میں حرکت ہو، پانی ہلتا رہے، پانی کے نیچے کیا چیز ہے واضح نظر نہیں آتی، ظاہر نہیں ہوتی. لیکن جب پانی ٹھہر جاتا ہے
پرسکون ہو جاتا ہے، حرکت اس کی بند ہو جاتی ہے، تو نیچے جو چیز ہوتی ہے پانی کے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت یقین الماء کہا جاتا ہے کہ پانی ٹھہر گیا اور اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ اذا سکن الماء وظہر ما تحتہ، جب پانی پرسکون ہو جائے اور اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ ظاہر ہو جائے، وہ واضح ہو جائے، ایسے موقع پر یقین الماء کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا جو ہے اصل لغوی معنی ہے۔ ایسے ہی جب انسان کے دل میں کوئی بات جا کر جو ہے پرسکون ہو جائے اور جو کچھ شک، جو کچھ اشتباہ، تردد ہے وہ ختم ہو جائے، وہ دور ہو جائے اور انسان کو ایک طرح کا اعتماد پیدا ہو جائے، وہم ختم ہو جائے اور یہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو ایسے موقع پر ایقان اور یوقنون اور یقین کے معنی میں استعمال، یہ لفظ جو ہے اسی مناسبت کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے کہ دل پرسکون ہو گیا کسی بات پر۔ اب تک کسی چیز میں تردد تھا، کسی چیز میں شک تھا، کسی چیز میں وہم تھا، اب وہ ختم ہو گیا، دل پرسکون ہو گیا اور جو ہے مطمئن ہو گیا، تو اب اس کو یقین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ کسی چیز کا پختگی کے ساتھ علم ہو جانا انسان کو، بعد اس کے کہ اس میں شک تھا پہلے سے کسی چیز کے بارے میں تردد ہو اور شک ہو، اس کے بعد انسان کو اس چیز کے سلسلے میں جو ہے پختگی کا علم حاصل ہو جائے، تو اسی کو ایقان اور اسی کو یقین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پہلے شک ہو، پھر اس کے بعد اس کو علم حاصل ہو جائے اور پختگی کے ساتھ علم حاصل ہو جائے، اسے یقین کہا جائے گا۔ اسی لیے لغویین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ کوئی آدمی لغوی اعتبار سے یوں نہیں کہہ سکتا کہ تیقنت وجود نفسی، اپنے نفس کے موجود ہونے کا مجھے یقین ہے، نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے نفس، اپنے آپ کے موجودگی میں اس کو شک تھا ہی نہیں۔ جس چیز کے اندر پہلے سے شک ہو، تردد ہو، پھر وہ شک و تردد دور ہو جائے کسی وجہ سے، خارجی دلیل کی وجہ سے، عقلی دلیل کی وجہ سے یا کسی بھی دلیل کی وجہ سے، اس کو جب جو ہے وہ شک اس کا دور ہو جائے اور علم حاصل ہو جائے تو اس کو یقین کہا جائے گا۔ اب اپنے آپ کے بارے میں انسان کو اپنے وجود، میں موجود ہوں فی الوقت، سب کو معلوم ہے، اس میں شک ہے ہی نہیں، لہذا آدمی کو یوں نہیں کہہ سکتا کہ تیقنت وجود نفسی، یا جیسے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایقنت، مجھے یقین ہے کہ ان السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے اور زمین ہمارے نیچے ہے، مجھے اس کا یقین ہے۔ یہ لفظ یقین کے ساتھ وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عمومی طور پر یقین ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر پہلے سے انسان کو شک ہے، سب کو معلوم ہے، سب کو پہلے ہی سے اس بات کا جو ہے مستحکم علم ہے کہ آسمان اوپر ہے اور زمین نیچے ہے، شک تھا ہی نہیں۔ جب شک پہلے سے تھا ہی نہیں تو پھر یہاں پر یقین کا لفظ استعمال کرنا لغوی اعتبار سے درست نہیں رہے گا۔ اسی لیے یہ کہنا کہ ایقنت یا تیقنت ان السماء فوقنا والارض تحتنا، یہ کہنا صحیح نہیں رہے گا۔ پہلے سے کچھ شک ہو اور پہلے سے کچھ تردد ہو، پھر اس کے بعد وہ زائل ہو اور وہ ختم ہو اور انسان کو اطمینان و اعتماد کی کیفیت پیدا ہو، تو پھر تب جا کر اسے جو ہے یقین کہا جائے گا اور اس کو ایقان سے تعبیر کیا جائے گا۔ تو بہرحال اصل اس کا مادہ جو ہے وہ یقین الماء سے بنا ہے۔ بالکل انسان کو دل کی کیفیت پرسکون حالت میں آ جائے اور بالکل قلب مطمئن ہو جائے اور شک اور تردد اور وہم ختم ہو جائے، کافور ہو جائے، تو ایسے موقع پر اس کو یقین اور ایقان کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک جو ہے بڑی حکمت اور بڑی ہی جو ہے بلاغت کا
استعمال کرتے ہوئے یہاں پر اللہ نے یوقنون کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یہاں پر یومنون کا استعمال نہیں کیا، وہ بات آگے آ جائے گی کہ اوپر آیا تھا یؤمنون بالغیب، یہاں پر آخرت کا جب تذکرہ آیا تو اللہ نے یؤمنون نہیں کہا بلکہ یوقنون کہا، وہ بات آگے آ جائے گی۔ تو خیر، آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت کے آنے میں کوئی ذرہ برابر ان کو شک نہیں ہے، آخرت ان کے نزدیک یقینی ہے، دل آخرت کے اوپر مطمئن ہے، آخرت کے آنے اور آخرت کے وجود میں آنے پر ان کو بالکل اطمینان ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی تردد اور شک نہیں ہے۔ علامہ رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ آخرت پر یقین صرف آخرت کے اوپر اور صرف اس بات پر یقین کہ آخرت آنے والی ہے بس اتنا ہی نہیں، بلکہ آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے ان تمام چیزوں پر یقین یہ بھی ضروری رہے گا، تبھی یہ لوگ قابل تعریف رہیں گے۔ ایک آدمی صرف آخرت پر یقین رکھتا ہے لیکن وہاں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس پر یقین نہیں ہے تو پھر اسے یقین بالآخرہ نہیں کہا جائے گا۔ جیسے ایک آدمی اجمالی طور پر، مبہم طور پر یہ تو مانتا ہے کہ آخرت آنے والی ہے، لیکن وہاں حساب و کتاب ہونے والا ہے، وہاں پر جو ہے پل صراط بچھائی جانے والی ہے اور وہاں پر سوال کیا جانے والا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ جنت و دوزخ کے اندر لوگوں کو بھیجا جائے گا اور میزان قائم کی جائے گی اور جو ہے نام اعمال تولے جائیں گے اور انسانوں کو دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ہر انسان کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں جو آخرت کے لفظ کے اندر آتی ہیں اور آخرت کے اندر جو کچھ پیش آنے والی ہے ان کو نہیں مانتا اگر کوئی تو پھر اس کو آخرت پر یقین نہیں کہا جائے گا۔ آخرت پر یقین یہ ایک تعبیر ہے، یہ ایک اجمال ہے، اس کی تفصیل اور اس کی تعبیر وہ تمام چیزیں ہوں گی جو آخرت میں پیش آنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ نے جامع لفظ کا یہاں پر استعمال کیا ہے، جامع لفظ یہاں پر کہا ہے، اور آخرت کہہ کر جو کچھ وہاں پیش آنے والا ہے سب کو اللہ نے مراد لیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جب دوسری دنیا قائم ہوگی، انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کب ہوگا یہ؟ جب کہ دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا، لہذا جب دوبارہ اٹھایا جائے گا اس وقت سے لے کر یا موت کے بعد کے جتنے مراحل ہیں ان تمام کو لے کر پھر جنت و دوزخ میں پہنچنے تک کے جتنے مراحل ہیں اور اس درمیان جتنے احوال و کیفیات ہیں ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف آخرت کو اجمالی طور پر یقین مانتا ہے لیکن وہاں کی تفاصیل کو، وہاں کی پیش آنے والی چیزوں کو نہیں مانتا تو پھر یہ ایمان بالآخرہ اور ایقان بالآخرہ نہیں ہوگا۔ وہاں کی ساری چیزوں کو بھی جو ہے ماننا ضروری رہے گا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی ایمان بالآخرہ ایک ایسی چیز ہے جو ہے ایمان والوں کو انتہائی طور پر ممتاز بھی کر دیتی ہے اور ان کے ایمان کو پختہ بھی کر دیتی ہے۔ اللہ پر یقین اور آخرت پر یقین یہ دو جو ہے بنیادی چیزیں ایسی ہے جو بندے مومن کو ایمان پر اور اسلام پر بالکل مستحکم کر دیتی ہے اور انسان کو عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ صرف آخرت کے اوپر ایمان لانا ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر یقین کا رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے، تبھی وہ اللہ کے نزدیک معتبر ہوگا۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ چونکہ آخرت کے اندر ایسی چیزیں پیش آئے گی جو انسان کو حیران کر دے گی، جو انسان کو مبہوت کر دے گی، انسانی عقلیں دنگ رہ جائے گی اور انسان ایسے عجائب و غرائب وہاں پر دیکھے گا کہ انسان کو اس کا تصور بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اسی لیے وہاں پر عجیب و غریب چیزیں پیش آنے والی ہے، ایسی چیزیں جس کا دنیا میں تذکرہ کیا جائے تو انسان شک میں مبتلا ہو جائے، انسان اس کے انکار کرنے پر آ جائے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ نے کیا کیا ہے؟
آخرت کے ساتھ یقین، ایقان کا لفظ استعمال کیا ہے. ایقان کا لفظ اللہ نے یہاں کہا ہے اس لیے کہ جو ہے وہ وہاں کی چیزیں ایسی ہوں گی جو انسان کو شک میں ڈال دینے والی ہوگی. وہاں کی چیزیں دنیا میں جب لوگوں کو بتائی جائے گی تو لوگوں کو تردد ہوگا، ارے ایسے کیسے ہوگا، وہ جو ہے پل صراط اتنا باریک کیسے ہو سکتا ہے، اور اعمال کیسے تولے جائیں گے، اور ایک ہی میدان میں اولین و آخرین کا اتنا لامحدود اور لامتناہی تعداد میں لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں کہاں اور کیسے جمع کیا جائے گا، اور سورج سروں کے اوپر کیسے آ جائے گا، اور جنت و دوزخ یہ کیسے ہوگی. یہ ساری چیزیں اور وہاں کی تفصیلات ایسی تھی کہ دنیا میں لوگوں کو بتایا جاتا یا بتایا جائے تو لوگ اس سلسلے میں حیران و ششدر و پریشان ہو جائیں اور لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جائیں، بلکہ بعض تو اس کے انکار پر آمدہ ہو جائیں اور بعض تو اس میں شک میں مبتلا ہو جائیں کہ پتہ نہیں ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ یہاں کی چیزیں یقینی ہیں اور اس پر یقین کا لے آنا ضروری ہے. جہاں تک جو ہے کتابوں پر ایمان کی بات تھی تو وہاں پر یقین نہیں بلکہ یؤمنون، دل سے مان لینا، یہ ایمان لے آنا، اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے. اس لیے کہ وہ جو ہے سابقہ کتابوں کے اندر بھی اس کے تذکرے موجود تھے اور سابقہ کتابوں میں بھی اس کا جو ہے ذکر موجود تھا، اور لوگ اس کو مان سکتے تھے اور لوگوں کے ماننے میں بہت زیادہ غرابت اور استعجاب نہیں تھا. لیکن جہاں آخرت اور اس کی تفصیلات کا مسئلہ ہے اس کے اندر غرابت اور استعجاب بہت زیادہ ہے، حیرت انگیزی بہت زیادہ ہے، اور اس میں شک کے امکانات بہت زیادہ ہے بمقابلے کتابوں پر ایمان کے. کتابوں پر ایمان میں بھی لوگوں کو شک ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ شک اور اس سے زیادہ تردد اس میں ہوگا جو آخرت اور اس کی تفصیلات کے بارے میں بات بتائی گئی ہے. اسی لیے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا لفظ استعمال کیا اور یہاں پر اللہ نے یقین کا لفظ استعمال کیا. یقین کا لفظ استعمال کرنے میں یہ باریکی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ چونکہ انسان کو بہت زیادہ شک پیش آ سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں کی چیزیں بڑی عجیب و غریب رہیں گی، وہاں کی چیزیں محیر العقول رہیں گی، وہاں کی چیزیں جو ہے قابل انکار رہے گی، اور انسان کو بہت زیادہ اس میں جو ہے تردد و شک ہوگا. اور پھر بعض لوگوں کو یہ بھی تھا کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ صرف ایک جو ہے روحانی طور پر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جائے، صرف ان کی روحوں کو زندہ کیا جائے اور صرف ان کے جو ہے نفوس و ارواح ہی کو دوبارہ پیدا کیا جائے، جسمانی طور پر بھی ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. ایسا لوگوں کو یقین نہیں تھا، اور جو ہے مشرکین کو تو بڑا شک تھا کہ ہم کو دوبارہ جو ہے جبکہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، جب ہم مر جائیں گے اور گل سڑ کر جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ انتہائی حیرت سے مشرکین کہا کرتے تھے. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ حیرت کی چیز نہیں ہے، اس پر تو تم کو صرف دل سے مان لینا ہی نہیں، یقین کرنا بھی تمہارے لیے ضروری رہے گا. اسی لیے یہاں پر یوقنون کا لفظ لایا گیا ہے. اور آج ہم مسلمانوں کے اندر عقیدے کے اعتبار سے اس یقین کے اندر کمزوری پائی جا رہی ہے. آخرت پر یقین کے اندر جو ہے وہن آتا چلا جا رہا ہے، ضعف آتا چلا جا رہا ہے، جس کا اثر ہمارے اعمال پر ظاہر ہو رہا ہے. ہماری زندگی کا طرز عمل وہ اس انداز پر چل رہا ہے کہ گویا ہم کو آخرت کی طرف جانا نہیں ہے اور ہم کو آخرت پر یقین نہیں ہے. دنیا میں مگن اور دنیا میں مصروف ہو کر اتنے طور پر ہم آج دنیا کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو چکے ہیں، مگن ہو چکے ہیں، اور ایسے ہم زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ ہم اسی دنیا میں کے لیے پیدا کیے گئے اور یہی دنیا ہمارے لیے سب سے آخری دنیا ہے، اور ہماری محنتوں کا، ہمارے نظریات کا، ہمارے سوچ و افکار کا محور
اور اس کا منتہا یہی ہو گیا ہے کہ بس دنیا اور یہاں کی چیزیں ہی رہ گئی ہے۔ آخرت کے لیے جو تیاری، آخرت کی جو سوچ، آخرت کے لیے جو فکر اور آخرت کے لیے جو تگ و دو اور آخرت کے لیے جو محنت اور کاوش کرنی چاہیے، وہ ہمارا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ افسوس کا، انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے اپنی تقریر کے دوران بہت سال پہلے ایک بات کہی تھی کہ ایک مرتبہ وہ آسٹریلیا جو ہے وہ اپنے ایک جو ہے دعوتی سفر پر گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر دعوتی سرگرمیوں کے درمیان بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ ایک عرب نوجوان سے ملاقات ہوئی اور اس سے گفتگو ہوئی، اور انہوں نے اس کو جو ہے اعمال کی اور نمازوں کی اور مسجدوں کی طرف آنے کی ترغیب جب انہوں نے دی، تو اس نوجوان نے ایک عجیب و غریب بات کہی جس سے ان کے دل کو بہت صدمہ پہنچا، اور واقعتاً وہ چیز ایسی ہے جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں آج بھی جو ہے موجود ہے اور بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اس نے یہ بات کہی کہ آپ لوگ جنت کی بات بتاتے ہیں اور جنت کے وعدوں کے تذکرے کرتے ہیں، وہاں کی نہروں کی باتیں بتاتے ہیں، وہاں کے حوروں کی تذکرے کرتے ہیں، وہاں کے کھانے پینے اور وہاں کی جو ہے چکا چوند کا تذکرے کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ چیزیں آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، لیکن اب فی الوقت ہمارے سامنے حال میں اور موجودہ زمانے میں ہماری نظروں کے سامنے یہ بڑی بڑی دنیا کی جھیلیں اور یہاں کی نہریں اور یہاں کے سمندر اور یہاں کے بڑے اچھے کھانے پینے اور یہاں کی موج مستیاں اور یہاں کے گھومنے پھرنے میں جو مزہ اور لطف آ رہا ہے، پہلے اس سے تو ہم کو متمتع ہونے دو اور لطف اندوز ہونے دو، اس سے تو فائدہ اٹھانے دو۔ وہ تو بعد کی چیز ہے، وہ تو فیوچر اور مستقبل کی چیز ہے، ممکن ہے پتہ نہیں آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، اور آئے گی تو ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ ہم کو تھوڑا سا ابھی فی الوقت جو چیزیں ہم کو جو ہے موج مستی کی، عیش و عشرت کی مل رہی ہے، اس سے خوب متمتع ہونے دو، اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع دے دو، ہمیں چھوڑ دو اپنے حال پر۔ ہم پتہ نہیں وہ چیزیں آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ایک مسلمان کا، اور ایسے مسلمان کا جس کا تعلق عرب کے علاقے سے ہے، اس کے ایمان بالآخرہ کی یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ دنیا کی موجودہ چیزوں میں لگ کر انسان اور لوگ اور ہم مسلمان اتنے طور پر جو ہے ڈوب چکے ہیں دنیا کے اندر، اور یہاں کی فانی لذتوں کے اندر ہم محو ہو چکے ہیں کہ آخرت پر یقین ہمارا بالکل کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لوگوں کو یہاں کی چیزیں ہی ایسی پسند آ رہی ہے اور یہاں کی چیزیں ہی ایسی پرکشش بن رہی ہے کہ بس اب انسان اگرچہ زبان سے نہ کہتا ہو کہ ہم آخرت میں جائیں گے تو اچھا ملے گا، لیکن دنیا کی اچھائیوں کے پیچھے ایسے طور پر مصروف ہے کہ گویا وہ اپنے زبان قال سے نہ صحیح لیکن اپنے زبان حال سے اور اپنے جو ہے یوں کہیے کہ اپنے زبان عمل سے، زبان فکر سے یوں ظاہر کر رہا ہے کہ گویا اس کو آخرت کی اتنی فکر نہیں ہے اور آخرت کے لیے اس کو اتنی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے آخرت پر یقین کا جو عقیدہ ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارے اعمال پر، ہماری سوچ پر، ہماری محنتوں پر، ہماری زندگی کے طرز عمل پر بھی یہ اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اور ہم اعمال میں کوتاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آخرت کی تیاری میں بالکل جو ہے وہ صفر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم جیسے ہمارے اسلاف کا ہم اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی زندگیوں کا جو طرز عمل تھا، وہ ہر چیز سے پہلے آخرت کو سوچنے والا اور آخرت کی طرف راغب کرنے والا اور آخرت کے لیے تیاری کرنے والا ان کا طرز عمل تھا۔ دنیا کو سوچنے سے پہلے آخرت کی طرف وہ جو ہے دھیان لے جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جنگ کا موقع تھا اور جو ہے جنگ فتح ہو چکی تھی۔ ان صحابی نے بڑی خوشی سے اور بڑے ہی جو ہے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کے نبی، آج مجھے مال غنیمت میں کوئی چیز ملی تھی، میں نے اس کو فروخت
کیا، اس کو فروخت کر کر وہ جو ہے جو پیسہ ملا اس سے میں نے اور جو ہے سامان خریدے اور اس کو فروخت کیا اور اس کو جو ہے نفع ملا، پھر ان سے اور سامان خریدے، پھر اس کو فروخت کیا اور سامان ملا۔ ایک چیز مجھے مال غنیمت میں ملی تھی، اس سے میں نے بہت آج شام تک بہت زیادہ مال میں نے جمع کر لیا اور بہت زیادہ دولت میں نے حاصل کر لی۔ کاروبار کرتا رہا، ایک چیز لیتا رہا، بیچتا رہا، پھر اس سے میں نے کئی چیزیں خریدی، پھر اس کو فروخت کیا نفع کے ساتھ، پھر اس نفع میں کئی ساری چیزیں خریدی، پھر اس کو فروخت کیا۔ آج جتنا میں نے کمایا اور جتنا مجھے ربح حاصل ہوا، نفع میں نے کمایا، وہ بہت زیادہ ہے اور مجھ سے زیادہ آج کی کمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس پر ان کی توجہ آخرت کی طرف مبذول فرمائی اور فرمایا کہ میں تم کو اس سے بھی اچھی چیز بتاتا ہوں اور اس سے بھی اچھے نفع کا سودا میں تم کو جو ہے نفع کے سودے کا پتہ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 2 رکعت نماز جو تم صبح کے اولین ساعتوں میں اللہ کے لیے پڑھ لو، آج تم نے جو کمایا ہے اور تم کو جتنی خوشی ہوئی ہے اور جتنا نفع ملا ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ جو ہے نفع والا وہ معاملہ ہوگا جو تم آخرت کے لیے اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ آخرت میں اس سے کہیں زیادہ تم کو نفع بھی ہوگا اور آج جو تم کو خوشی حاصل ہو رہی ہے، اس 2 رکعت کا جو اجر و ثواب تم کو آخرت میں ملے گا، کہیں زیادہ اس کا جو ہے اجر و ثواب اور اس کا نفع تم کو آخرت میں حاصل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ان کی توجہ آخرت کی طرف مبذول فرمائی اور یہی سوچ اور یہی فکر ایک ایمان والے بندے کی ہونی چاہیے کہ انسان اپنے اعمال سے پہلے زندگی کے طرز عمل میں ایسی سوچ اور ایسی فکر پیدا کرے کہ انسان گویا دنیا کے لیے بنا ہے ہی نہیں، یہ تو ایک وقتیہ چیز ہے، یہاں تو ایک اضطراری کیفیت سے گزر رہا ہے، اصل ٹھکانہ اور اصل چیز تو وہ آخرت ہے اور آخرت کے اوپر انسان اپنی زندگی کے ہر عمل سے پہلے نظر رکھے اور اس کی فکر کرے، اس کے بعد دنیا کا کوئی عمل، دنیا کا کوئی کام انجام دے۔ اسی لیے یہ ایمان بالآخرہ ہے اور ہم کو دنیا کے اندر ساری چیزیں مل جائے، ساری نعمتیں مل جائے، ساری آسائشیں مل جائے اور ہر طرح کا یہاں پر ہم کو جو ہے لطف اور یہاں کی لذتیں حاصل ہو جائے، یہ ہمارے لیے یہاں نہ ممکن ہے، نہ مل سکتی ہے، نہ اس کے پیچھے ہم کو جو ہے اپنے آپ کو لگانا ہے، نہ اس کی آرزو اور تمنائیں ہمارے اندر رکھنی ہے۔ اصل ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے، جو کچھ ہم کو ملنا ہے وہ سب آخرت میں ملنے والا ہے۔ لہذا یہ صرف ایک مسلمان نوجوان کی فکر نہیں، وہ لوگ جو دنیا کی چکا چوند میں لگ کر آخرت کو بھول چکے ہیں اور دنیا میں مگن اور مصروف ہو چکے ہیں، تقریباً لوگوں کا یہی حال ہو چکا ہے کہ بس ان کو یہاں کی لذتیں، یہاں کی نعمتیں اور یہاں کی چکا چوند، یہاں کا مال، یہاں کی دولت، یہاں کی عزت، یہاں کی شہرت اور یہاں کی آسائشیں ان کو مطلوب ہے اور اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اسی کے لیے تگدوں اور محنت کر رہے ہیں اور اسی مصروفیت میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھول چکے ہیں، یا آخرت کو بھولے نہ صحیح ہو لیکن آخرت والا عقیدہ اور آخرت کا یقین ان کی نظروں سے بہرحال ضرور اوجھل ہو چکا ہے، جس کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ آخرت کے لیے کوئی تیاری ہماری زندگیوں میں باقی نہیں رہی۔ آخرت کے لیے جیسے کوشش کرنی چاہیے اور جیسے اس کے لیے ہمارے فکر کو، ہمارے اعمال کو بنانا چاہیے، ویسا ہمارا جو ہے طرز عمل اور ویسی ہماری فکر اور ویسے ہمارے اعمال موجود نہیں ہو پا رہے ہیں اور یہ بہت بڑے افسوس کا مقام ہے۔ انسان کے اوپر جب فکر آخرت طاری ہوتی ہے تو انسان کے اعمال سے، اس کی زندگی سے، اس کے زبان و عمل سے، اس کے قول و کردار سے آخرت کی فکر چھلکتی ہے اور بالکل ظاہر ہو جاتی ہے، اس کے اوپر اس کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ آج تو جو ہے ایسے نظریات زیغ و ضلال والے اور جو ہے گمراہی والے ایسے نظریات دنیا کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں کہ گویا دنیا ہی اصل ہے۔ بہت سارے ایسے الہادی فکر رکھنے والے جو ہے دنیا کے اندر ایسے اسکالرز ہیں جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، اسلامی اسکالرز،
ایسے نظریات کی تعلیم دیتے ہیں اور ایسے جو ہے لوگوں کو ایسے افکار کی طرف بلاتے ہیں۔ الامان الحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ ابھی جو ہے آج سے یوں کہیے کہ بس 3 دن پہلے ایک صاحب سے فون پر بات چیت ہوئی اور کچھ سوالات سے متعلق انہوں نے گفتگو کی، جو اصل فکری اعتبار سے انکار حدیث کی طرف جو ہے وہ ان کا ذہن تھا اور انکار حدیث کی طرف وہ راغب تھے، اور اس کے پیچھے اصل میں ان منکرین حدیث کا وہ زہر ہے جو لوگوں اور پڑھے لکھے طبقے کے اندر اگلا جا رہا ہے، اور وہ فکری گمراہیاں لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہے کہ قرآن اور حدیث دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور حدیثوں میں ایسی چیزیں بتائی جاتی ہے جو قرآن میں ٹکراتی ہے، جو قرآن سے ٹکراتی ہے۔ اصل ان کو یہ بہت بات سمجھ میں آ ہی نہیں رہی تھی کہ جو حدیثوں میں بات کہی گئی ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ بھئی وہ ایک پتھر ہے اور اس پتھر کو لوگوں نے بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے، اس کے چومنے پر لوگ پر مٹتے ہیں، کود پڑتے ہیں وہاں حج یا عمرے کے موقع پر، اور حجر اسود کے سلسلے میں یہ حدیثوں میں بات آتی ہے کہ قیامت کے دن وہ جو ہے گواہی دے گا۔ تو جب نام اعمال ہے اور انسان کے اعضاء اور پیر، ہاتھ پیر گواہی دیں گے تو پھر حجر اسود کو گواہی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر جب مشرکین پتھروں کو مانتے ہیں تو مسلمان بھی اس پتھر کے اوپر کیوں اس طرح جو ہے گر پڑتے ہیں اور اس کو جو ہے چومنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکم پیل کی ضرورت پیش آتی ہے، دھکا دیتے ہیں، اور کیوں اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہے؟ قرآن میں تو کہیں پر حجر اسود کے بارے میں، اس کی گواہی کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس طرح کی مختلف قسم کی باتیں انہوں نے شروع کی، اور اسی دوران بہرحال جو کچھ باتیں ہوئی وہ بہت دراز اور لمبی باتیں ہیں۔ بتانا یہاں پر یہ ہے کہ ان کا بنیادی یہ نظریہ بنا دیا گیا کہ جو ہے حدیثیں جو ہے وہ قرآن سے ٹکراتی ہے۔ اسی دوران انہوں نے ایک عجیب سوال کیا جس سے آج ایسا آدمی جو 60 سال کا مسلمان ہے اور گورنمنٹ امپلائی ہو کر وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے، ایسے آدمی کا میں سوال بتا رہا ہوں جس سے گفتگو ہوئی۔ اس نے یہ بات کہی کہ بھئی حدیثوں میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے دنیا جیل کی طرح ہے، قید خانے کی طرح ہے، کیا یہ حدیث میں بات آئی ہے؟ تعجب سے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں ہر چیز ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی، دنیا کو تمہارے لیے ہم نے حلال کیا، یہاں کی ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، یہاں خوب کھاؤ پیو، گھومو پھرو، اور جو ہے دنیا کی سیر کرو اور دنیا کے اندر کھاؤ پیو۔ اللہ نے بات کہی ہے، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے حدیثوں میں بات آئی ہے دنیا قید خانے کی طرح ہے، دنیا ایک بند کمرے کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تو قرآن میں یہ بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ اس سے اندازہ کریں کہ قرآن کی ایک بات کو لے کر، حدیث کی ایک بات کو لے کر دونوں میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے منکرین حدیث کی جانب سے، اور یہ تأثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن ہی اصل ہے، قرآن کو مانو۔ حدیثیں لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، وہ بعد میں لکھی گئی ہے، اس میں قرآن سے بہت ساری چیزیں ٹکرانے والی اور مخالفت کرنے والی چیزیں ہیں، اسی لیے حدیثوں کو لینے کی، اس پر اعتماد کرنے کی اور اس کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کھاؤ پیو، کلو وشربو، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سیرو فی الارض، زمین کے اندر چلو پھرو، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے ہم نے یہ چیزیں بنائی ہیں اور تمہارے لیے مسخر کی ہے، زمین و آسمان کی چیزیں تمہاری خدمت کے طور پر بنا دی ہے۔ اب اتنا زیادہ مومن کو چھوٹ دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے، اس کے لیے باتیں رکھی گئی ہے۔ دوسری طرف حدیثیں کہتی ہیں کہ یہ قید خانہ ہے اور دنیا مومن کے لیے جو ہے وہ کافر کے لیے جنت ہے اور دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ تو اس طرح کی باتیں لوگوں کے اندر جو ہے تشویشناک انداز سے پیدا کر کر لوگوں کو انکار حدیث کی طرف اور فکری گمراہیوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ بہرحال میں نے ان سے بات کہی کہ اصل یہ ہے کہ قرآن کی جو بھی چیزیں ہوتی ہے
اس کی تفصیلات احادیث میں آتی ہے، حدیثیں قرآن سے ٹکراتی نہیں ہیں۔ آپ اپنی طرف سے سوچ لیں کہ یہ ٹکرا رہی ہے تو وہ آپ کی سوچ ہے، لیکن حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ میں نے ان کو بات بتائی کہ حدیثوں میں جو بات کہی گئی ہے کہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانے کی طرح ہے، جیل کی طرح ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن آزاد نہیں ہے یا مومن کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں نہیں ہیں تو وہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، وہ پھر نہیں سکتا، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ اس طرح آزاد نہیں ہے جیسے کافر آزاد ہوتا ہے۔ مومن اگر شراب پینا چاہے وہ نہیں پی سکتا، شراب پینے سے پہلے اس کو پابندی رہے گی، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ مومن جب چاہے سو نہیں سکتا، وہ فجر چھوڑ کر آرام نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک پابندی ہے، اس کو اٹھنا پڑے گا، کچھ چیزوں کو، ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑے گا، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ اس کو زندگی گزارنی پڑے گی، اور جو ہے اس کو برائیوں سے بچنا پڑے گا۔ یہ چیزیں کافر کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ جیسے چاہے زندگی گزارے، جب چاہے سوئے، جو چیز چاہے کھائے پیے، موج مستی کرے۔ اس طرح کی مکمل آزادی کہ ہر چیز پر جو ہاتھ رکھے وہ چیز انسان اختیار کر لے، ہر چیز جو چاہے اس پر عمل کر لے اور جیسے چاہے وہ اپنی من چاہی زندگی گزار لے، ایسا اختیار اور ایسی کلی آزادی کافر کی طرح جیسے کافر کو حاصل ہوتی ہے مومن کو حاصل نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے دنیا کے قید خانے ہونے کا۔ باقی جو اللہ نے انسان کو حلال کی ہے وہ چیزیں حلال ہے، لیکن ساری چیزیں حلال نہیں ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں حرام بھی ہے۔ اب یہ حلال و حرام کا جو ہے کانسیپٹ رکھا گیا ہے، اور نمازوں کی پابندی اور روزے رکھنے کا جو ہے نظام بنایا گیا ہے، وہ ایک کافر کے لیے دنیا میں نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے آزاد ہے، وہ بالکل جو ہے مختار ہے، اس کو کلی آزادی ہے، لیکن مومن کے لیے ایک طرح کی آزادی، اس طرح کی آزادی حاصل نہیں۔ لہذا وہ ایک دنیا کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی ایک تعبیر اور اس طرح کی ایک تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ دنیا جیسے کہا جاتا ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال بہت لمبی بات ہوئی، بہت زیادہ گفتگو ہوئی۔ میں سمجھ ہی رہا تھا کہ یہ جو ہے کسی منکر حدیث سے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ میں نے ان سے بات بھی کہی کہ آپ ایسے افکار و خیال رکھنے والوں کے افراد اور اشخاص کی شاید باتیں اور ان کے لیکچرز اور ان کے بیانات سن رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کی آپ کو حدیثوں سے متعلق غلط فہمیاں اور حدیثوں سے متعلق گمراہیاں آپ کے ذہن و دماغ میں آ رہی ہے۔ تو میرا ذہن جا ہی رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جو ہے آپ کون سی کتابیں اور کن آتھرز کی کتابیں، کن مصنفین کی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں اور کن کے لیکچر سن رہے ہیں؟ تو انہوں نے موجودہ زمانے میں جو بہت بڑی فکری گمراہیوں کا جو ہے مرتکب شخص ہے اور فکری اور الہادی ذہن رکھنے والا جو شخص ہے، اس کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں غامدی صاحب کے لیکچر سنتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ میں سمجھ ہی رہا تھا کہ جاوید احمد غامدی جو پڑوسی ملک کا جو ہے ایک اسلامی اسکالر کہلائے جانے والا، دانشمند سمجھا جانے والا ایک شخص ہے، جو ابھی فی الوقت لندن میں یا کینیڈا میں ہے، اور اس کا نظریہ انکار حدیث کا ہے اور معلومات بہت زیادہ ہے، لیکن سلف کے نظریے سے اور سلف کے افکار و خیالات سے اور اہل سنت کے عقیدے سے بالکل ہٹا ہوا یہ شخص ہے، جس کے لیکچرز اور جس کے جو ہے بیانات اور کتابیں دنیا میں پڑھے لکھے مسلمان طبقے میں بڑی شہرت کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں، اور لوگ فکری گمراہیوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور انکار حدیث کی طرف لوگ چلے جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے بات کہی کہ میں ایک جو ہے امانت کے طور پر اور آپ کے دین کی حفاظت کے طور پر آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جس شخص کو آپ نے بہت بڑا اسلامی اسکالر سمجھا ہے، آپ کے قول کے مطابق بہت اچھی بات سمجھاتے ہیں اور بہت اچھے انداز سے وہ جو ہے باتوں کو اور اسلام کو، اسلامیات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن وہ اصل میں کوئی نہ عالم دین ہے نہ اسلامی اسکالر کہلائے جانے کے قابل ہے۔ آپ کو ایک طلب ہے، آپ کو ایک تڑپ ہے دین کی، لیکن آپ ایک ایسے شخص کے ہاتھ لگ گئے ہیں جو دین کو صحیح طور پر آپ تک پہنچا نہیں سکتا اور آپ تک جو ہے وہ دین کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا۔ آپ کو ایک بیماری یا آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو آپ ڈاکٹر
کے ہاتھ لگنے کے بجائے کمپاؤنڈر کے ہاتھ لگ چکے ہیں، اور آپ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن اطباء اور ڈاکٹرز کا یونین کہتا ہے کہ یہ جو ہے کوئی حکیم یا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، یہ تو صرف ایک کمپاؤنڈر ہے۔ دنیا کے تمام علماء اور علماء کی جماعتیں جو دین کو جانتے ہیں، چاہے وہ مشرق کا ہو مغرب کا ہو، کوئی آدمی جاوید احمد غامدی کو نہ معتبر اسلامی اسکالر مانتا ہے اور نہ ہی اس کو اس سے دین سیکھنے کا کوئی قائل ہے۔ اب آپ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا اسلامی اسکالر ہے، تو وہ اسلامی اسکالر نہیں بن سکتا۔ اسی لیے آپ اپنے دین کو اور اپنے افکار و خیالات کو محفوظ رکھنا چاہیں تو آپ بالکل اس کے بیانات اور لیکچرز کو سننا ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ وہ ایک اچھی باتیں بتاتے ہوئے ہی درمیان میں ایک کڑواہٹ اور گمراہی آپ کے سامنے غیر محسوس طریقے سے پیش کرے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے ایک آپ نے ایک سرجری کرائی اور آپ نے ایک آپریشن کرایا، لیکن وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، کہاں کمی رہ گئی، کہاں پر جو ہے وال صحیح بٹھایا گیا نہیں بٹھایا گیا، آپ تو بالکل نہیں جان سکتے۔ ایک دوسرا بڑا ماہر ڈاکٹر ہی بتائے گا کہ آپ کی سرجری تمام تر کوششوں اور مال خرچ کرنے کے باوجود ناکام رہی، اس لیے کہ یہ چیز یہاں بٹھانی تھی، یہاں نہیں بٹھائی گئی، اور اس کو اس وقت کرنا تھا، اس وقت نہیں کیا گیا۔ یہ ایک ماہر سرجن اور ماہر ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے، آپ نہیں جان سکتے۔ لہذا آپ دین کو نہیں جان سکتے، آپ کو تو جو ہے علماء اور معتبر علماء کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ خیر، بات بہت دور چلی گئی۔ بات میں اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ آخرت پر یقین رکھنے والا جو عقیدہ ہے ہمارا، وہ آج جو ہے عملی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اور ہمارے کردار کے اعتبار سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ آخرت پر ہمارا یقین ہے اور ہم اس کا اقرار و اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اس کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ ہم آخرت کے اوپر جو ہے اتنا یقین نہیں رکھتے جتنا ہم کو قرآن دعوت دیتا ہے۔ آخرت والا یقین ہمارا آج کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آخرت پر یقین والے عقیدے کو مضبوط کریں اور اپنی زندگی کے طرز عمل میں اس یقین کا اثر بھی ظاہر ہو اور اس کے آثار بھی نمودار ہو۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ دنیا نے اصل ہم کو اتنا کھینچ لیا ہے اپنے اندر، اور یہاں کی جو ہے چاندنیاں اور یہاں کی مصروفیتیں اور یہاں کی تعیشات اتنے طور پر ہم کو مگن اور مصروف کر چکے ہیں کہ اب ہم آخرت کی طرف دھیان اور توجہ بہت کم کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتا دی کہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہی اولئک ہم المفلحون۔ اللہ نے بات بتائی آگے، یہی لوگ اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ خیر، یہاں ایک نقطہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ بیان فرمایا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے کے لیے اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ یوقنون بھی فرما سکتے تھے، لیکن ہم یوقنون اللہ نے فرمایا ہے، تو یہ اصل میں ہم ایک تاکید کے لیے ہے اور اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ ہمارا آخرت کا یقین اور اہل کتاب اور یہود و نصارہ والا یقین، وہ لوگ بھی آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ان کے آخرت کو ماننے میں کچھ جو ہے مزعومات ہے، کچھ ان کے جو ہے خیالات ہیں جس کے بارے میں وہ جن خیالات کو آخرت کے سلسلے میں مانتے ہیں۔ جیسے قرآن نے ان باطل خیالات کو ذکر کیا ہے جو آخرت کو لے کر وہ لوگ رکھتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ دیکھیے، آپ نے پڑھا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم کو جو ہے جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، صرف گنے چنے چند دن۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، صرف چند ہی دن ہم کو جو ہے جہنم میں، اولاً تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، آگ ہم کو نہیں جلائے گی۔ اگر خدا نخواستہ اگر ضرور جو ہے ہم کو جہنم میں جانا ہی پڑے ہمارے اعمال کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو صرف ایام معدودہ، گنے چنے دن ہی ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور وہ بھی ہم کو آگ لگے گی نہیں بلکہ چھو کر چلی جائے گی۔ یہ ان کا
باطل خیال اور باطل زعم تھا، اور آخرت کو لے کر ایسی جو ہے ان کی مزعومات تھی. اور اسی طرح ان لوگوں نے کہا تھا کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. یہودیوں نے کہا تھا کہ جنت کے ٹھیکیدار تو ہم ہی ہیں، جو یہودی ہوگا وہی جنت میں جائے گا. نصارا نے اور نصرانیوں نے کہا کہ نہیں، جنت کے اصل ٹھیکیدار تو ہم ہی ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے اور وہی شخص جائے گا جو نصرانی ہوگا. تو آخرت کا وہ مانتے تو ہیں، لیکن باطل خیالات کے ساتھ مانتے ہیں اور باطل مزعومات کے ساتھ، باطل افکار و خیالات کے ساتھ اس کو مانتے ہیں. اللہ نے یہاں پر بات بتا دی کہ ہم یوقنون، جو ایسا ایمان رکھتے ہیں جیسے ایمان والے مسلمان ایمان رکھتے ہیں، اور یہی لوگ اصل میں آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. گویا اللہ نے ہم لا کر یہ تاکید کر دی اور بات کو مؤکد کر دیا کہ اصل حقیقت میں ایمان، یہ آخرت پر یقین رکھنے والے ایمان والے ہی ہوں گے. اسی لیے ہمارا آخرت پر یقین یہود و نصارہ کی آخرت پر جو ہے ایمان لانے سے بالکل جدا اور بالکل علیحدہ ہے. ہم جیسے آخرت کی حقیقت ہے اسی حقیقت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، اور یہود و نصارہ خلاف حقیقت جو ہے ایمان رکھتے ہیں، خلاف حقیقت بات مانتے ہیں آخرت سے متعلق. اسی لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ یقین بس یہی رکھنے والے ہیں. ان کے مقابلے میں جو آخرت کو ماننے والے ہیں ان کا ماننا کوئی معتبر نہیں ہوگا، ان کے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بس وہ ایک جہل ہے، بس وہ ایک جو ہے خیال باطل اور خیال جو ہے فاسد ہے، جس کو وہ آخرت سے متعلق رکھے ہوئے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. خیر، یہاں تک آپ حضرات سمجھ چکے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. یہ لوگ کون لوگ؟ جن کا ذکر اوپر آیا ہے المتقین سے. پھر المتقین کا جو تعارف کراتے ہوئے اللہ نے جو ہے ایمان بالغیب اور اقامت صلاۃ اور اسی طرح جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا. اس کے بعد کو جو ہے قرآن کریم اور کتب سماویہ پر ایمان لانے اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جو ان تمام چیزوں سے متصف ہوں گے علی ہدی، یہ لوگ ہی ہدایت پر ہوں گے. من ربہم، وہ ہدایت کس کی طرف سے ملے گی ان کو؟ ان کے رب کی طرف سے. گویا اس میں جو ہے منکرین قدر، تقدیر کے انکار کرنے والوں کا رد اس میں پایا جا رہا ہے. تقدیر کے انکار کرنے والے مانتے ہیں کہ جو ہے بندہ ہی سب کچھ کرتا ہے، بندہ ہی اپنے طرف سے سب کچھ کرتا ہے، تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، اور ایمان و توفیق جو پہلے سے لکھا ہوا ایسا کچھ نہیں ہے. بندہ اپنے اعمال کا خالق ہے، بندہ اپنے ایمان کو پیدا کرتا ہے. تو علماء اور مفسرین نے بات ذکر فرمائی ہے کہ اگر منکرین قدر کا یہ عقیدہ اگر صحیح ہوتا کہ بندہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لہذا توفیق بھی اور اعمال کی ہدایت بھی اور ایمان بھی بندہ اپنی طرف سے ہی لے آتا ہے، اس میں تقدیر کا یا اللہ کے لکھنے کا کوئی دخل نہیں ہے، تو قرآن کی آیت یوں ہونی چاہیے تھی اولئک علی ھدی من انفسہم، وہ اپنی جانب سے ہدایت پر ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو قرآن کی آیت میں یوں تعبیر آنی چاہیے تھی اولئک علی ھدی من انفسہم، لیکن یہ تعبیر نہیں لائی گئی. من ربہم، ان کو ہدایت جو ملی ہے اور ہدایت پر وہ لوگ قائم جو ہیں، جمے ہوئے جو ہیں، اپنے رب کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت کے اوپر وہ قائم ہیں. یہ گویا منکرین قدر کا اس میں رد موجود ہے اور اس میں ان کا انکار کیا گیا ہے. اور ہمارا جو عقیدہ ہے کہ کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت بھی اللہ ہی کی طرف سے انسان کو ملتی ہے. تو خیر، بہرحال اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. ہدایت کے لفظ کو یہاں پر نکرہ لایا گیا ہے، علی ھدی، وہ لوگ ہدایت پر ہے. گویا یہاں پر اس کو مبہم رکھا گیا ہے یا نکرہ لایا گیا ہے، اور نکرہ لانے
لانے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے. ایک وجہ اس کی عظمت شان کو اجاگر کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے نکرہ لانے کے پیچھے. نکرہ للتعظیم، التنکیر للتعظیم، تنکیر تعظیم کے لیے ہے. اتنی بڑی ہدایت پر اور اتنی بڑی جو ہے وہ جو ہے خدا پر، اتنے بڑے خدا پر ہے کہ جس کی حقیقت کو اور جس کی گہرائی کو اور جس کی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کی حقیقت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو گویا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ علی ہدن عظیم، بہت بڑی ہدایت پر یہ لوگ قائم ہیں اور بہت بڑی ہدایت پر یہ لوگ جو ہے جمے ہوئے ہیں جس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا. گویا اس میں بہت بڑی تعریف کی گئی ہے اور ہدایت کی بہت جو ہے عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں پر ہدا کے لفظ کو نکرہ لایا گیا ہے. اولئک علی الہدی نہیں لایا گیا بلکہ علی ہدا لایا گیا. میں نے اسی لیے بات بتائی علی ہدن عظیم، بہت بڑی ایسی ہدایت پر ہے کہ جس کی عظمت کو اور جس کی حقیقت کو بتایا نہیں جا سکتا، جس کا اندازہ ہی انسان نہیں لگا سکتا، اسی لیے یہاں پر لائی گئی ہے. اور وہ ہدایت بھی اللہ کی جانب سے ہے. وہ لوگ جو بے بصیرت ہے، جن کو بصیرت حاصل نہیں ہے، وہ لوگ اللہ کی جانب سے ایسی ملی ہوئی ہدایت کو نہیں دیکھ سکتے. خیر، بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں. اللہ نے گویا منحصر فرما دیا ہم لا کر. اولئک المفلحون بھی کہا جا سکتا تھا یا اولئک مفلحون بغیر الف لام کے بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوز و فلاح بس انہی لوگوں میں منحصر ہے اور یہی لوگ فوز و فلاح پانے والے ہیں، اس کو منحصر اور اس کے انحصار کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہم بھی ذکر فرمایا ہے اور المفلحون خبر کے اوپر الف لام بھی لے آئے ہیں، جس سے کلی طور پر انحصار ہو جاتا ہے. گویا یہ بات بتا دی کہ ہدایت پر بھی، دنیا کے اندر ہدایت پر بھی یہی لوگ ہوں گے، آخرت میں کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہوں گے. اس اولئک المفلحون کے درمیان میں ہم ضمیر لائی گئی ہے. اس کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے، جو تاکید کو بتانے کے لیے اور بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وہ درمیان میں لائی جاتی ہے. دیکھا جائے تو لفظی اعتبار سے اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، وہ ایک زائد سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم میں وہی بات بتائی جا رہی ہے جو اولئکا میں آ چکی ہے بات، لیکن پھر بھی لایا جاتا ہے وہ تاکید کے لیے اور جو ہے انحصار اور قصر کو بتانے کے لیے اس طرح کی تعبیرات ہوتی ہیں. اب دیکھیے یہاں پر جو ہے المفلحون کا جو لفظ لایا گیا ہے یہ فلاح کے لفظ سے بنا ہے، فا لام اور ہا کے لفظ سے. لغوی اعتبار سے یہ لفظ جو ہے فلاح کا جو لفظ ہے اس کے اصل لغت میں معنی آتے ہیں الشق والقطع، کسی چیز کو قطع کرنا، کسی چیز کو پھاڑنا، کسی چیز کو کاٹنا. یہ اصل لفظ اس کا عربی زبان میں آتا ہے اور استعمال ہوتا ہے. اسی سے آپ لوگ جو ہے ابتدائی جو عربی کتابیں پڑھتے ہیں اس میں آپ نے پڑھا ہے فلاح کا لفظ جو کسان ہوتا ہے، زمین کو جوتتا ہے، اس کے لیے کھیتی باڑی جو کرتا ہے اس کو فلاح کہا جاتا ہے. وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، لغوی اعتبار سے مناسبت یہی ہے کہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے، زمین کو چیر کر دانے ڈالتا ہے. تو یہاں پر شق اور قطع کے معنی پائے جا رہے ہیں. پھاڑنا، چونکہ فلاح کے اصل لغوی معنی کیا ہے؟ شق، پھاڑنا، وہ کسی چیز کو چیرنا. تو وہ زمین کو چیرتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فلاح کہا جاتا ہے. تو جو ہے اس لفظ کے مادے میں اصل جو ہے وہ چیرنے اور پھاڑنے کے معنی استعمال ہوتے ہیں، اور کامیابی کے معنی بھی اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر
اسی لیے استعمال کیا گیا، اسی لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ گویا وہ شخص جو ان چیزوں پر جن کا ماقبل میں ذکر کیا گیا ہے اس پر عمل کرتا جب ہے اور جس کو توفیق ملتی ہے تو گویا کامیابی کے راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے کھل جاتے ہیں، تو وہی شخص ایسی چیزوں پر عمل کر کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ یا بعض حضرات نے بات کہی ہے، جیسا کہ جو ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ مشکل راستوں کو اور بڑے مصائب کو پھاڑ کر آگے بڑھتا ہے اور اپنے مطلوب کو وہ پا لیتا ہے، اسی لیے کامیاب کہا گیا ہے۔ وہ بندہ جو اقامت صلاۃ کرتا ہے، وہ بندہ جو ایمان لاتا ہے، وہ دنیا میں کیا کرتا ہے؟ مصائب کو، مشکلات کو اور مسائل کی دنیا کو پھاڑتا ہے، اس کے راستوں کو چیر کر، مشاکل اور مصائب کو اور مسائل کو پھاڑ کر اور اس کے راستوں کو چیر کر آگے بڑھتا ہے اور اپنے مقصود تک پہنچتا ہے، اسی لیے ایسے شخص کو مفلح کہا گیا ہے، ایسے شخص کو کامیاب ہونے والا کہا گیا ہے۔ لغوی اعتبار سے اس کے اندر یہ مناسبت پائی جاتی ہے، گویا وہ ایسی چیزوں کو پھاڑ کر آگے بڑھتا ہے، اسی لیے جو ہے اس کو مفلح کہا گیا ہے۔ تو خیر اتنی بات ضرور ہے کہ ہر لفظ کے اندر اس کے لغوی معنی کی مناسبت کسی نہ کسی اعتبار سے، باریک اعتبار سے موجود ہوتی ہے، اسی لیے جو انسان اپنے مطلوب کو اور اپنے غرض کو اور اپنے مقصود کو پا لیتا ہے اس کو مفلح کہا جاتا ہے اور اسی کو کامیاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور کامیابی اور مقصود کو پا لینے میں فلاح کے معنی سے کیا مناسبت ہے، میں نے بات بتا دی، دو وجوہات علماء نے ذکر کی ہے، گویا کامیابی کے وجوہات اور راستے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں، اس کے لیے پھاڑ دیے گئے ہیں، اسی لیے اس کو مفلح کہا گیا ہے۔ یا جیسے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر فرمایا کہ مصائب کو اور مسائل کو اور مشاکل کو، مشکلات کو اور صعب ترین چیزوں کو وہ پھاڑ کر آگے بڑھتا ہے، اسی لیے اس کو مفلح کہا گیا ہے۔ گویا اصل میں فوز و فلاح پانے والے، کامل فوز و فلاح پانے والے وہی لوگ ہوں گے جن کا ابھی ماقبل میں کیا کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ اگر فوز و فلاح پانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ نے ابتدائی میں بات بتا دی کہ متقین کے دائرے میں آنا ہوگا، متقین کے اوصاف کو اپنانا ہوگا، جو ان اوصاف کو اپنائیں گے صحیح معنی میں، کامل معنی میں، وہی لوگ کامیابی اٹھانے والے اور فوز و فلاح پانے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم کو بھی اولئک هم المفلحون اور اولئک علی ھدی من ربهم